صاحب آپ سے آغاز کر رہی ہوں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا یہ جو افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ شہباز حکومت سیاسی بیانیاں بنانے اور معیشت سنبھالنے میں کامیاب نہیں ہو سکی, اس کے پیچھے کتنی سچائی ہے؟ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے وفاقی کابینہ میں تبدیلیوں کا بھی امکان ہے, اور وفاقی کابینہ میں توسیع اور تبدیلیوں کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ ان افواہوں میں کتنی حقیقت ہے عامر صاحب؟ اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ نے بڑا لمبا چوڑا پنجاب کا بھی ذکر چھیڑ دیا. پنجاب میں عمومی طور پہ بیوروکریسی میں ٹینیور پہ ہی لوگ کام کر رہے ہیں اور وہاں پولیٹیکلی اس طرح انٹرفیئرنس نہیں ہے, اور جو لوگ تبدیل ہو رہے ہیں ٹائم کے حساب سے ڈی سی ڈی پی او چلتے ہیں, مین سیٹس پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی وہ نہیں ہے. ہاں, پنڈی کا ایک سکیم ضرور آیا جو رنگ روڈ کے اوپر ہوا اور اس میں بڑے بڑے لوگوں کے نام لیے جا کے افسروں نے کام دکھایا, تو پھر جن کے نام لیے جا رہے تھے انہوں نے انکوائریاں کی اور پھر ان سب کو سائیڈ لائن پہ کر دیا گیا. اور ہمارے جمیل مرزا جو رپورٹر ساتھی ہیں وہ مسلسل اس پہ خبریں کر رہے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں, وہ ہر چیز سامنے آ رہی ہے اس کے اندر. اب آپ آ جائیں, وفاقی کابینہ میں ایک لفظ لکھا ہوا تھا نئے چہرے, یہ ایک چینل نے خبر دی, تو میں اس پہ تبصرہ یہ کرتا ہوں کہ جب پاکستان میں فلمیں بنتی تھی, ہماری بھی نوجوانی تھی, تو اس میں وہ آتا تھا شرطیہ نئے پرنٹ نئے چہروں کے ساتھ. تو کابینہ میں نئے چہرے مجھے نہیں سمجھ آئی. یہ مطلب شوق تو ہو سکتا ہے کسی کا, کابینہ کو تو چلانا ہے, آپ کے ساتھ چلیں یا نہ چلیں, ان لوگوں کے ساتھ ایک مکس ٹیم چلتی ہے کہ نئے ٹرینڈ ہوتے ہیں منسٹر آف اسٹیٹ کے طور پہ اور فل منسٹر کے طور پہ سینئر لوگ ہوتے ہیں. اب یہاں پہ جن لوگوں کا نام لے کے کابینہ کی خبریں دی جا رہی ہیں کہ وہ خوش نہیں ہیں, کون؟ اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہے. اور جی وہ تو میں اس پہ کہتا ہوں کہ بھائی وزیر خزانہ, وزیر داخلہ, یہ کہاں سے آئے ہیں؟ کرپٹو والے بلال بن ثاقب, مطلب آپ نام لیں جتنے, وہ کہہ رہے ہیں نا کابینہ اتنی ہونی چاہیے, تو اتنے لوگ تو ادھر سے بھی آئے ہوئے ہیں, تو پہلے کس کو فارغ کریں گے؟ مطلب طے تو کرائے نا کہ جی ملک میں پالیسی وزارت خزانہ کی, وزارت داخلہ کی کون چلا رہا ہے. تو جب ایس آئی ایف سی موجود ہے تو اور مل کے ایک ہائیبرڈ سسٹم پبلکلی اویلیبل ہے, پرائم منسٹر فیلڈ مارشل کے بغیر بات نہیں کرتے, دونوں مل کے سارے فیصلے کرتے ہیں. جہاں غلط فہمیاں, جن لوگوں کا دھندا نہیں چلتا, کیونکہ دھندا ہے پر گندا ہے, وہ شکایتیں لگاتے ہیں اور آپس میں جب یہ بات کرتے ہیں تو معاملات کو, میں جو اب تک کی ورکنگ ہے اس پہ دیکھ رہا ہوں. میں نے کچھ نام دیکھے اور میں آپ کو حیرت انگیز بتاؤں, نام جو پرسوں رات چل رہے تھے اس میں 4 کے ساتھ رانا لگا ہوا تھا, یعنی میری برادری کے لوگوں کا. تو میں نے پرائم منسٹر ہاؤس پہ پوچھا, اب کہنے لگے یار آپ بھی آ جائیں اس میں شامل ہو جائیں, 4 تو آپ نے ویسے بول دیے. میں کہا یہ میں ایک اسکرین پہ دیکھ رہا ہوں, ان کے نام بول رہا ہوں, میں اپنے نام نہیں بول رہا. تو وہ کہتے ہیں ہمارے علم میں نہیں ہے, جن لوگوں نے یہ فیصلے کرنے ہیں. پرائم منسٹر کا یہ پروگیٹو ہے کہ وہ جب چاہیں کابینہ بدل دیں. اب آپ کو پتہ ہے کل ایک پورا گروپ متحرک ہوا جس میں وزیر اطلاعات, وزیر تعلیم, جو ویسے تو زیر تعلیم ہے, سچی بات ہے کیونکہ وہ کراچی میں ہی رہتے ہیں, پتہ نہیں کراچی والوں کو بھی پتہ ہے کہ نہیں وہ وہاں رہتے ہیں کہ نہیں. اسلام آباد میں تو وہ کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے, وہ ہفتے میں 4 دن کراچی ہیں, مجھے نہیں پتا وہ کراچی والوں کو اسلام آباد بتا کے, اسلام آباد والوں کو کراچی بتا کے ٹائم پورا کر رہے ہیں. ان لوگوں کے نام ہے جس میں وزیر اطلاعات کا نام بھی آیا. آج ان سے بھی لوگوں نے پوچھا, وہ ہنستے رہے کہ ٹھیک ہے بھائی جب تبدیلی ہوگی تو سب کے سامنے ہوگی. پرائم منسٹر جب تبدیلی کرنا چاہیں, ایک ٹھیک ٹھاک ٹائم گزر گیا, کچھ لوگوں کو چینج کرنا چاہیں تو یہ بات ہو سکتی ہے. میں لیکن شہباز شریف, نواز شریف, ان دونوں کی ورکنگ کو دیکھتے ہوئے, جو 90 سے یہ وزیر اعظم بھی رہے, وزیر اعلیٰ بھی رہے, تو یہ زیادہ تر ٹائم ان خبروں کے ساتھ اپنا پورا کرتے ہیں کہ اچھا یہ آ جائیں گے تو لوگ پر امید رہتے ہیں کہ جی میرا نام ہے, میری شیروانی ہے. اور جن کا نام آ جائے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میرا نام نہیں ہے, وہ شرما کے کہتا ہاں جی چل تو رہا ہے. اس سے زیادہ وہ کوئی نہیں کہتے. وہ کیوں اپنے آپ کو کہے کہ جی میرا نام نہیں ہے یا مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا, امید سے تو سارے رہتے ہیں. تو اگر تبدیلیاں کرنی ہیں تو پھر آپ ہمیں جواب میں, جو عمران خان صاحب جب تبدیلی کر رہے تھے, جب فواد چودھری بار بار یہ کہہ رہے تھے نا کہ وزیر فلاں بھی بدل رہا ہے, تو ان کو اپنا نہیں پتا تھا. اور پھر میں نے خبر بریک کی تھی اس وقت کہ جناب یہ جا رہے ہیں اور پھر دو آساشی قوان آ رہی ہیں اور یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں جا رہے ہیں. تو ہوتا تو اس طرح ہے, لیکن چونکہ عمران خان ایک نئے وزیر اعظم تھے, انہوں نے تجربات نئے کیے, جس میں اسد کیسر کو قربان کیا. پھر وہ وزیر صحت کے اوپر ان کے الزام آئے تھے, کیانی صاحب کے, کیا نام تھا ان کا, پنڈی والے, ان کو بدلا گیا, بہت سارے لوگوں کو بدل دیا گیا. یہاں تو سارے تجربہ کار بیٹھے ہیں. یہ فیلور ہے تو سب کا ہے, کامیابی ہونی ہے تو سب کی ہونی ہے. اگر آپ نے یہاں وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی آپ کپڑے بدل لیں گے نا وزارتیں بدل کے, تو پھر کیا کریں گے اس کو. صحیح. جی فیصل صاحب, کیا یہ تاثر درست ہے کہ گورنمنٹ موجودہ یعنی شہباز حکومت کی بات کریں, سیاسی معاشری طور پر بیانیاں بنانے میں ناکام رہی ہے, اور یہ جو کابینہ میں توسیع کی تبدیلیوں کی خبریں ہیں ان میں کتنی حقیقت ہے؟
اور ضرورت کیوں ہے خاص طور پر جو بات ہو رہی ہے؟ تو یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے، آپ کو ابھی تک یہ تاثری لگ رہا ہے، ہم تب تو بھگت رہے ہیں پوری قوم، ابھی تک آپ تاثر سمجھ رہی ہیں۔ ہر یہ کوئی بیانیہ، یہ جو معاشی پالیسیاں ہیں نا، اس کو بیانیہ بنانے سے تو نہیں جوڑا جا سکتا، اس کا تو امپیکٹ ہوتا ہے، اثرات ہوتے ہیں جو بالکل ایک عام انسان کے اوپر پڑنے چاہیے، وہ نہیں پڑے۔ مثبت کوئی غربت بڑھی ہے، قوت خرید لوگوں کی جو ہے وہ کم ہوئی ہے، مہنگائی میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو اضافہ ہوا۔ اس حکومت کی کوئی معاشی پالیسی آج تک کی تاریخ میں سامنے نہیں آ سکی۔ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ سارا الزام شہباز شریف صاحب پہ بھی نہیں ڈالا جا سکتا، ایک ہائبریڈ نظام ہے۔ تو یہ تجربہ کامیاب ہوا یا ناکام ہوا، اس کو جو ناپنے کا پیمانہ ہے وہ تو پھر یہی ہے کہ عام آدمی پہ اس کے اثرات آئیں یا نہیں آئیں۔ عام آدمی پہ جو ہے اس کے اثرات نہیں آئے اس ہائبریڈ نظام کے۔ ہو سکتا ہے کہ سیاسی طور پہ کسی کو فائدہ ہوا ہو، کسی کو جو ہے وہ نقصان ہوا ہو، لیکن یہ جو پورے ملک کا جو نظام ہوتا ہے وہ چند افراد کے لیے تو نہیں ہوتا۔ جو نظام میں حکومت ہوتا ہے وہ تو پورے قوم کے لیے، پورے ملک کے لیے، پوری ریاست کے لیے ہوتا ہے۔ تو موجودہ نظام کے ثمرات تو بہرحال عام آدمی تک نہیں آ رہے۔ تو اس ہائبریڈ نظام کو اس حد تک تو ہم کامیاب ماڈل کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیج ہے، تو ایک پیج تو وہ جو ایک پیج پر ہے انہی کے لیے، انہی کو فائدہ ہو رہا ہے نا۔ عام آدمی کو اس ایک پیج کا جو فائدہ ہے وہ عام آدمی تک تو نہیں آ رہا۔ پھر سیاسی ابتری، سیاسی بے چینی، سیاسی اضطراب جتنا اس وقت ہے وہ شاید پہلے جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوا ہوگا۔ اس بہت سارے علاقوں میں جو داخلی انتشار ہے اس کا سب سے بڑا سبب بھی یہی ہے کہ جو آپ نے سیاسی خلا پیدا کیا تھا اس کے اثرات ضرور آ گئے۔ ہائبریڈ نظام کی وجہ سے جو سیاسی خلا پیدا ہوا اس کے اثرات تو ضرور آ گئے، لیکن ہائبریڈ نظام کی وجہ سے کوئی معاشی پالیسی کے مثبت اثرات جو ہے وہ جو ہے نا قوم تک نہیں آئے۔ اور وہ جو سیاسی اثرات آ رہے ہیں، جو سیاسی انتشار ہے وہ بے قابو ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ ایک ایسا جن ہے جو بوتل سے نکل کے بھاگ گیا ہے، اب وہ کسی کے جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ اور جو صورتحال ہوتی چلی جا رہی ہے، تو یہ اس کو تو آپ کسی بھی طور پہ جو ہے وہ ایک ہائبریڈ نظام کی کامیابی نہیں گردان سکتے۔ اس کے لیے تو اب آپ کو جو ہے نا وہ سیاسی فیصلے کرنے پڑیں گے۔ مسلم لیگ کے لوگوں سے آپ بات کریں تو وہ حکومت میں بھی ہوتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے وہ بے اختیار کہتے ہیں کہ جو وزیر داخلہ ہے وہ خارجہ چلا رہا ہے، جو وزیر خارجہ ہے وہ خزانہ چلا رہا ہے، باقی کے جو بھی معاملات ہیں اسلام آباد پہ جو ہے کسی کا کنٹرول ہے۔ پولیٹیکل جماعتوں کو جس طرح چلایا جا رہا ہے، پولیٹیکل جماعتوں کی جو ہے نا وہ دلچسپی ختم ہو چکی ہے۔ صرف دلچسپی ختم نہیں ہو چکی، جو ایم کیو ایم کے اندر جو فساد برپا ہوا ہے وہ اس ہائبریڈ نظام کا ہی تو یہ تحفہ ہے نا، جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر۔ تو اس میں آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ یہ ماڈل جو ہے وہ کامیاب ہوا ہو، اثر انگیز ہوا ہو؟ اب اس ماڈل کو مزید بہتر کرنا ہے، ہو سکتا ہے بھائی جن دماغوں نے ماڈل بنایا تھا ان کے پاس اس کے لیے کوئی اچھے اضافے کی، تبدیلی کے، بہتری کا کوئی ان کے پاس جو ہے منصوبہ ہوگا، وہ تجربہ بھی ضرور کریں، تاکہ یہ ہے کہ ہم یہ تجربہ کر لیتے تو شاید یہ سسٹم کامیاب ہو جاتا۔ جتنے بھی تجربے کرنے ہیں ہائبریڈ نظام کو کامیاب کرنے کے لیے، ان تمام تجربوں کو جو ہے نا کرنا چاہیے، تاکہ پھر اس کے بعد یہ طے ہو جائے کہ ملک کو جو ہے وہ سیاست سے چلانا ہے یا ہائبریڈ نظام سے چلانا ہے۔ پھر ایک چیز جو ہے نا وہ طے کرنی پڑے گی، اس طرح آپ پاکستان کو نہیں چلا سکتے، پاکستان جو ہے وہ نہیں چل رہا۔ تو فیصلہ کریں کہ کیا فیصلہ کرنے والوں نے کرنا ہے، ہم نے آپ نے صحیح۔ جی نوید صاحب۔ اچھا دعا دیکھیں، آپ نے جو بیوروکریسی میں اکھاڑ پچھاڑ کی بات کی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اپنا ٹینیور پورا کر کے بیوروکریٹس جو ہیں ان کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے، تو بات یہ ہے کہ یہ دو بڑی جماعتیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز، دونوں کا آپ اگر ماضی بھی دیکھ لیں نا اٹھا کے، انہوں نے بیوروکریسی کو اپنی ایک باندی کے طور پہ ہمیشہ سے یوز کیا، اپنے من پسند بیوروکریٹس کو لے کے آنا، اپنے من پسند بیوروکریٹس کو نوازنا، اور انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ بیوروکریٹس کو جو ہے ان کے اوپر وہ زیر عتاب آتے ہیں۔ ابھی یہاں کراچی میں کچھ دن پہلے